بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق 5 ہجری کے بعد کا اہم ترین غزوہ بنی قریظہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ غزوہ بنی قریظہ 5 ہجری۔ پس منظر: غزوہ خندق کے دوران مدینہ منورہ پر قریش، یہود اور دیگر قبائل کے مشترکہ اتحادی لشکر نے حملہ کیا تھا۔ مسلمانوں نے خندق کھود کر دشمن کے بڑے حملے کو ناکام بنا دیا، لیکن اس دوران ایک بڑا خطرہ اندرونی طور پر کھڑا ہوا۔ مدینہ میں ایک یہودی قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا۔ ان کا مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدہ تھا کہ وہ کسی دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی مدد کریں گے۔ لیکن جب خندق کی جنگ شدت اختیار کر گئی تو یہ قبیلہ بھی غداری پر اتر آیا۔ انہوں نے خفیہ طور پر مشرکین مکہ کے ساتھ اتحاد کر لیا اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو یہ مدینہ کے اندر سے بڑا فتنہ بن جاتا۔ خندق کے بعد اقدام: جب غزوہ خندق ختم ہوا اور قریش و اتحادی جزیت اٹھا کر واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے، لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار بھی نہیں اتارے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ نے ہتھیار اتار دیے، لیکن ہم فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔ اللہ کا حکم ہے کہ آپ فوراً بنی قریظہ کی طرف روانہ ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی: جو سننے والا ہے وہ فوراً عصر کی نماز بنو قریظہ کے مقام پر جا کر پڑھے۔ یہ اعلان دراصل صحابہ کو تیزی کے ساتھ حرکت دلانے کے لیے تھا۔ مسلمانوں کی روانگی: مسلمانوں کا لشکر فوراً مدینے سے بنی قریظہ کی بستی کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کیا، باقی لشکر بھی پہنچ گیا۔ جب بنی قریظہ کے یہود نے دیکھا کہ مسلمان پوری تیاری کے ساتھ آ گئے ہیں اور ان کے حمایتی مشرکین شکست کھا کر بھاگ چکے ہیں تو ان پر خوف طاری ہو گیا۔ 25 دن کا محاصرہ: مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا سخت محاصرہ کیا جو تقریباً 25 دن جاری رہا۔ اس دوران یہود کے دلوں میں خوف اور دہشت اتر گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی قریش یا یہود ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ فیصلہ کن مرحلہ: آخر کار انہوں نے صلح اور فیصلہ پر راضی ہو گئے، مگر شرط یہ رکھی گئی کہ جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ انہیں منظور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فیصلہ تمہارے حلیف اوس کے سردار سعد بن معاذ کریں گے، کیونکہ اوس قبیلہ کے یہود پہلے بنی قریظہ کے حلیف تھے، اس لیے وہ ان کے فیصلے کو زیادہ انصاف پسند سمجھیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سخت زخمی تھے۔ ان کو خندق کی جنگ میں تیر لگا تھا، مگر فیصلہ کرنے کے لیے انہیں لایا گیا۔ انہوں نے فرمایا: میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے لڑنے والے مرد قتل کیے جائیں، عورتیں اور بچے قید کیے جائیں اور ان کے مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ سزا کا نفاذ: چنانچہ بنی قریظہ کی مردوں کو الگ کیا گیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ مرد تقریباً 700 کے قریب تھے۔ ان کو قتل کیا گیا کیونکہ انہوں نے کھلے عام غداری کی تھی، مسلمانوں کو پیچھے سے ختم کرنے کی کوشش کی تھی اور وعدہ توڑا تھا۔ یہ فیصلہ شریعتی اصول کے مطابق تھا، کیونکہ جنگ کے زمانے میں ریاست کے ساتھ معاہدہ توڑ کر دشمن کا ساتھ دینا سب سے بڑی خیانت ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کی شہادت: فیصلے کے بعد حضرت معاذ بن معاذ رضی اللہ عنہ کا زخم دوبارہ کھل گیا اور زیادہ خون بہنے سے وہ شہید ہو گئے۔ ان کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عرش الہی بھی سعد بن معاذ کی موت پر ہل گیا۔ یہ ان کے عظیم مرتبے کی علامت تھی۔ نتیجہ اور اسباق: مسلمانوں کو مدینہ کے اندرونی غداروں سے نجات ملی۔ یہودی قبائل کا سلسلہ جو بار بار معاہدہ توڑتے تھے ختم ہو گیا۔ غزوہ خندق اور غزوہ بنی قریظہ کے بعد مشرکین اور یہود کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اسلام کی ریاست مدینہ اب اندرونی اور بیرونی دونوں لحاظ سے مضبوط ہو گئی۔ اس طرح غزوہ بنی قریظہ غزوہ خندق کی فوراً بعد پیش آیا اور مدینہ کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔